بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر الی الذین، کیا تو نے اے محبوب اے نبی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا، اوتو جو دیے گئے تھے، نصیبم حصہ، من الکتاب کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے، یدعون الی کتاب اللہ، تو جب بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی، تو پس پھر جاتا ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، روگرداں ہو کر، ذالکا، یہ جرات اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہ ہم کو چھوئے گی آگ، الا، سوائے ایام معدودات، سوائے گنتی کے چند دنوں کے، وغرہم فی دینہم، دھوکے میں، فریب میں رکھا ان کو ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، فکیف، تو پس کیسی ہوگی، اذا، جس وقت، جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جس دن ہم انہیں اکٹھا کریں گے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، کہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، اس کی کمائی کا حصہ پورا پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم، تو یوں عرض کیجئے، اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک، تو سلطنت عطا فرماتا ہے، من تشاء، جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور بادشاہت چھین لیتا ہے، ممن تشاء، جس سے چاہے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، اور سب کی سب بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، تولج اللیل، داخل فرماتا ہے اے اللہ تو رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور دن کے حصے کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، من تشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر گنتی کے، بغیر حساب کے۔ علم تر الی الذین، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں تورات شریف کے علوم اور احکام سکھائے گئے تھے، جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان ٹھیک ٹھیک تھا۔ اس سے تو لازم یہ آتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور انہیں قرآن کریم کی طرف دعوت دینے لگے، تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی مکمل طور پر تعمیل فرمائیں، لیکن ان میں سے بہتوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تقدیر پر آیت میں من الکتاب سے تورات اور کتاب اللہ سے قرآن شریف مراد ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ نعیم ابن عمر اور حارث ابن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر وہ نہ جمے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت میں کتاب اللہ سے توریت مراد ہے۔ انہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ یہود خیبر میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور توریت میں اسے ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کا سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ شاید آپ سنسار کرنے کے حکم نہ دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہود طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ نے ظلم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ توریت پر رکھو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، تو توریت منگائی گئی، اور عبداللہ بن سوریہ یہود کے بڑے عالم تھے، اس نے توریت کو پڑھا۔ اس میں جب آیت رجم آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا، عبداللہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی ذلیل ہوئے، اور وہ یہودی مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ذالک بأنہم، یہود کو کتاب اللہ سے روگردانی کرنے کی وجہ صرف یہی ہے، ان کی جرأت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ عذاب جہنم ان کے لیے صرف 40 دن ہے یا 1 ہفتہ، اور پھر اس کے بعد انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہ ہوگا۔ اور ان کا یہ بھی قول تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، وہ ہمیں گناہوں پر عذاب نہ کرے گا مگر بہت تھوڑی مدت تک، اور رب کائنات انہیں روز قیامت اکٹھا کریں گے۔ اور انہوں نے اپنے دین میں جو فریب اور جھوٹ شامل کر کے اسے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور جو ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے جب پورا رب کائنات ان کو بدلہ دیں گے تو پھر اس کیفیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے رب کائنات فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ قُلِ اللہم شان نزول۔ فتح مکہ کے وقت سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس اور روم کی سلطنت کا وعدہ دیا تو یہود و منافقین نے اس کو بہت بعید سمجھا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک، وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ تولج اللیل فی النہار، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کبھی رات کو بڑھائے دن کو گھٹائے، کبھی دن کو بڑھائے رات کو گھٹائے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فارس و روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنا اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ زندہ سے مردے کو نکالنا اس طرح سے ہے جیسے کہ زندہ انسان کو نطفہ بے جان سے، اور پرند کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے، اور زندہ سے مراد نکالنا اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے نطفہ بے جان اور زندہ پرند سے بے جان انڈا
اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر مراد ہیں۔